پیاز کی کھیتی۔ ایک گاؤں میں دو بھائی علی اور کامران رہا کرتے تھے۔ ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور دونوں بھائیوں کے حصے میں برابر کی زمین آئی تھی جس میں وہ سبزیاں اور فصلیں اگایا کرتے تھے۔ اس بار دونوں بھائیوں نے پیاز کی فصل اگائی۔ گاؤں میں اور کوئی نہ تھا جس نے پیاز کی فصل اگائی ہو۔ دونوں بھائیوں کی زمینیں بہت زرخیز تھیں۔ ایک دن صبح میں علی نے آ کر اپنی زمین کو دیکھا تو وہاں پیاز کی لہلہاتی فصل تیار کھڑی تھی۔ وہ بھی وہاں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور منافع کا سوچ رہا تھا کہ کامران آیا اور اس نے بھی بتایا کہ اس کی بھی فصل تیار ہے۔ اس نے بھی پیاز کی فصل اگائی ہے۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا کہ اب کامران کی وجہ سے اس کا منافع کم ہو گیا۔ وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو سب بتایا۔ بیوی نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور شوہر سے کہا کہ وہ کچھ بھی کرے اور اپنا سامان کامران سے پہلے جا کر بازار میں زیادہ منافع میں بیچ کر آئے۔ علی نے جواباً کہا کہ میں کاروبار کے معاملات میں کامران سے کئی گنا زیادہ آگے ہوں۔ تم فکر مت کرو، منافع کما کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر علی سامان لیے بازار میں آ گیا۔ وہاں آ کر دیکھتا ہے کہ کامران پہلے سے دکان جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ خیر، علی نے اپنی جگہ دیکھی اور پیاز لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک گاہک آیا اور علی سے 1 کلو پیاز 80 روپے میں لی تھی۔ دوسرا آیا اور آدھا کلو پیاز خریدا۔ کچھ وقت بعد کامران کے پاس پہلا گاہک آیا اور 10 کلو پیاز لیا اور ایسے ہی دیکھتے کامران کے پاس زیادہ اور بڑے گاہک آنے لگے۔ علی کو غصہ آیا کہ سارے بڑے گاہک تو کامران کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ کامران کا سارا سامان بک گیا تو وہ علی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرا سامان تو ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد علی کا سامان بھی بک گیا اور وہ بھی گھر چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کو بتایا کہ سامان بکنے میں کامران کی وجہ سے دشواری آئی ہے اور ایسا ہی رہا تو وہ زیادہ منافع نہ کما سکے گا۔ بیوی کو ترکیب سوجی اور وہ کہنے لگی کہ رات ہوتے ہی ہم کامران کے کھیت سے سارا پیاز اتار کر چرا لیں گے۔ اس پر علی نے کہا کہ ایسے تو اسے شک ہو جائے گا کیونکہ گاؤں میں ہم بھائیوں کے علاوہ کسی نے بھی پیاز نہیں اگایا۔ تو اس پر بیوی نے جواب دیا کہ ہم اپنے کھیت کا بھی پیاز اتار لیں گے اور کہہ دیں گے کہ دونوں بھائیوں کا پیاز چوری ہو گیا ہے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا، سارا پیاز اتار لیا۔ علی نے اپنے کھیت کا پیاز اتارا اور اس کی بیوی نے کامران کے کھیت کا۔ سارا پیاز بوریوں میں ڈال کر انہوں نے اپنے گھر میں چھپا لیا۔ صبح ہوئی تو علی کامران کے پاس آیا اور کہا کہ دونوں کا پیاز چوری ہو گیا ہے۔ اس پر کامران پریشان ہوا مگر ہمت نہ ہاری اور علی سے کہا کہ ہم دوبارہ پیاز اگا لیتے ہیں، جس پر علی نے کہا کہ وہ اتنی محنت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اب وہ باقی سبزیاں ہی بیچے گا۔ کامران محنت اور صبر سے دوبارہ فصل اگانے میں مصروف ہو گیا اور علی بازار میں سبزیاں فروخت کرنے لگا۔ گاہک آتے اور پیاز مانگتے مگر وہ کہہ دیتا کہ اس کے پاس پیاز نہیں ہے۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ کچھ وقت اور صبر کرتے ہیں اور پھر پیاز بہت مہنگے داموں میں فروخت کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ ہفتوں بعد علی کے پاس ایک گاہک آیا اور پیاز کا سوال کیا تو اس پر اس نے کہا کہ اس کے پاس بہت پیاز ہے۔ گاہک نے کہا کہ میں گاؤں میں سردار کو بتاتا ہوں، وہ تم سے سارا پیاز بہت منافع میں خرید لیں گے۔ گاہک دوبارہ آیا اور علی کو ساتھ لے گیا، جہاں سردار کے پاس جا کر علی کے پیاز کے ہونے کا بتایا اور سردار نے منہ مانگے داموں میں خریدنے پر رضامندی ظاہر کی۔ علی نے 200 روپے فی کلو میں فروخت کرنے کا کہا اور سردار نے حامی بھر لی۔ سردار نے کہا کہ چلو مجھے پیاز دکھا دو اور ساتھ پیسے بھی رکھوا لیے۔ جب علی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ پیاز میں بہت بدبو آ رہی ہے اور سارا پیاز خراب ہو چکا ہے۔ سردار نے علی سے کہا کہ وہ اس کو یہ بدبودار پیاز فروخت کرنا چاہتا تھا، جس پر علی نے اپنے نقصان پر رونے لگا
باہر سے کامران کا گزر ہوا اور اس کو بھائی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ پریشان ہو کر اندر آیا اور دیکھتا ہے کہ پیاز کا ڈھیر پڑا ہوا ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے۔ اس پر کامران نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس کے بھائی نے دھوکے اور چوری سے کام لیا ہے۔ سردار سے کامران نے کہا کہ اس کی تازہ پیاز کی لہلہاتی فصل تیار کھڑی ہے۔ سردار کامران کے ساتھ اس کے کھیت میں آیا اور فصل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی ساری فصل مہنگے داموں میں خرید لی۔ نتیجہ، جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں اس کا بھی اپنا بھلا نہیں ہوتا۔